اربوں کے پاس اتنا پیسہ کہ آپ سب کو جیب میں ڈال لیں، لیکن اولادیں جانتی نہیں اسلام کیا ہے۔ یہ جو گجراتی مسلمان ہیں، پاکستان والے نہیں، انڈیا والے، ان کی اولادیں بہت کم ضائع ہوئی ہیں کہ جہاں گئے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا۔ ہمارے پاکستانی جہاں گئے پیسہ 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 بنانے کے چکر میں گم ہو گئے۔ سب سے زیادہ ہماری نسل خراب ہوئی ہے، اور سب سے کم انڈیا گجرات کے مسلمانوں کی نسل خراب ہوئی ہے کہ انہوں نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، مکتب بنایا، علماء بلائے، اپنے بچوں کو دینی ماحول دیا۔ ہمیں اپنے بچوں کو دینی ماحول دینے کے لیے کوئی پروگرام نہیں بنایا، جس سے ہماری نسلیں دین سے دور ہوتے 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 پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی۔ تو میرے نبی نے کائنات کے افضل ترین ہستیوں کو، اور آپ بچوں کے ساتھ آ کے کھیلتے تھے۔ 7 بر اعظم کی نبوت سر پر ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کی نبوت سر پر ہے، اور ٹائم نکال کر آ رہے ہیں۔ میرے بچے بلاؤ، شرارتی بچے بلاؤ، حسن حسین، وہ بھاگے بھاگے آتے، آپ ان کے لیے گھوڑا بن جاتے، پاؤں بھی ٹیک دیتے اور گھٹنے بھی ٹیک دیتے، اور ان کو اپنی کمر پہ بٹھا لیتے، کہتے آؤ بھائی بچوں میں تمہیں کھلاؤں، اور پورے کمرے میں چکر لگاتے ایسے۔ پھر یوں پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ ہائے ہائے، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ یہ میرا نبی اپنے بچوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور حسن حسین کی کشتی کرت، پھر حسن کو سامنے بٹھا کے زبان ایسے نکالتے، تو حسن آپ کی زبان پکڑنے کی کوشش کرتے، پھر آپ زبان منہ میں کر لیتے، پھر یوں کرتے وہ، پھر آگے ہاتھ بڑھا، پھر آپ یوں کر لیتے۔ یہ یوں بچوں کے ساتھ میرے نبی کھیلے ہیں، ان سے مصروف تو دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ ایک دفعہ حسن حسین کی کشتی کرا رہے ہیں، اور حسین کو تھپ کے شاباش، چونکہ حسین کمزور تھے، چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، دبا رہے تھے، حسین شاباش شاباش شاباش۔ تو حضرت اماں فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے۔ تو آپ نے کہا یہ میرے پاس جبریل کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ عبداللہ، عون، محمد، حسن، حسین، یہ عبداللہ، عون، محمد حضرت جعفر کی اولاد ہیں۔ حضرت جعفر 33 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ ان پانچوں کو لائن میں کھڑا کر کے خود چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے، آؤ بھائی مجھے پکڑو، جو پہلے پکڑے گا انعام پائے۔ وہ آ کے حملہ ہی کر دیتے، کوئی اوپر چڑھ رہا ہے، کوئی اندر گھس رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر۔ چلو یہ تو گھر کی بات ہے، ارے بھائیو فرض نماز مسجد میں سجدے میں حضرت حسن آ کے کمر پہ بیٹھ گئے، اور آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ تو جو پہلی صف والے تھے انہوں نے کر کے ویکھیا بھی چکر کی، وہ دیکھا تو حسن کمر پہ، پیچھے جو قریب والا آدمی تھا اس نے ہاتھ آگے بڑھا کے حسن کو اتارنا چاہا، تو آپ نے بغل سے دیکھا ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے اشارے سے یوں کیا، کچھ نہ کہو۔ جب تک حسن آپ کی کمر سے نہیں اترے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ پھر حضرت زینب کی بیٹی امامہ، ان کو یہاں بٹھایا ہوا ہے اور ظہر کی نماز پڑھا رہا ہے۔ ارے یہاں بٹھا کے ظہر کی نماز، فرض نماز، جب رکوع میں گئے تو ان کو یوں آرام سے بٹھایا، رکوع کیا، قوما کیا، سجدہ کیا، سجدے چھوٹے تو پھر اٹھا کے یہاں بٹھا لیا۔ وہ نبی کی نماز ہے، وہ ہو جاتی، ہماری تو نہیں ہوگی۔ دیکھیے میں آپ اپنی امت کو سکھانے کے لیے، چونکہ عربوں میں بچی کے لیے محبت نہیں تھی، نفرت تھی، تو آپ نے نماز میں بچی کو یہاں بٹھا کے سکھایا گا بچیوں سے بھی پیار کرو۔ جیسے ہمارے ہاں بچیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، سب کھا جاتا، بھائی کھا جاتا۔ جس پیٹ سے بیٹا پیدا ہوتا اسی پیٹ سے بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے پنجاب میں میں زمیندار گھرانے سے، مجھے تاجروں کا نہیں پتا، لیکن میں پھر کے بتا رہا ہوں، نہ کوئی تاجر دیتا ہے نہ کوئی زمیندار دیتا ہے، کوئی ہزاروں لاکھوں میں ایک ہے جو اپنی بیٹیوں کا بھی حق ادا کرتا ہے، سب کھا جاتا ہے۔ اور جیسے شراب بیچنا حرام ہے اور یہ ڈرگ بیچنا حرام ہے، اس کی کمائی حرام ہے، ایسی بہن کا حق کھانا اتنا ہی حرام ہے جیسے سور کا کھانا حرام ہے۔ میں رائمنڈ میں پڑھتا تھا جب، تو میں اپنے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن سے میں نے تفسیر پڑھی، میں ان کے لیے ایک شہد کی بوتل لے کر گیا۔ 10 روپے کی بوتل آتی تھی اس وقت شہد۔ میں نے کہا مولانا میں آپ کے لیے شہد لایا ہوں۔ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ میرے والدین زندہ تھے اس وقت۔ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ تو میرے استاد صاحب کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے دیا کیا ہے؟ 10 روپے کی ایک بوتل، 10 روپے کی ایک بوتل۔ اور میرے استاد کیا پوچھ رہے ہیں؟ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی شکر ہے میرے باپ کی بہنی کوئی نہیں، 2 گرا قصہ مک۔
بہن تھی نہیں، شکر ہے اللہ کا، کیونکہ ہوتی تو کبھی نہ دیتے، رواج ہی کو نہیں تھا۔ پھر کہنے لگے تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ میں کہ جو اس لیے میں جمعی کوئی نہ، مینوں کیا پتا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بوتل شہد میری قبول کی کہ بہنیں آج بھی مظلوم ہیں، اس وقت بھی مظلوم تھی۔ اور کوئی ہمارے پنجاب میں زبردستی انگوٹھے لگوا کے، اور انگوٹھے نہ لگائیں تو جیلی انگوٹھے لگوا کے زمینوں پر قبضہ کر لیتے، جیلی انگوٹھے لگوا کے زمینوں پر قبضہ کر لیتے، نہیں دیتے۔ ہمارے پورے ضلع میں میرے والد نے سب سے پہلے بہنوں کو حصہ دیا تھا، چونکہ دو ہی بھائی تھے، میرا تایا میرے باپ کی بےزتی کی تو دھیاں نو ساڑے گل پا دیتا ہے، ہن ساڑیاں دھیاں میں سانو حصہ دے تو دھیاں نو ساڑے گل پا چڑھے۔ تو میرے نبی نے امامہ کو یہاں بٹھایا اور ظہر کی نماز پڑھائی، یا عصر کی نماز کے اندر بیٹی کو یہاں، نواسی کو یہاں بٹھایا ہوا ہے۔ آپ کو میسج دیا ہے کہ جتنا محبوب بیٹا اتنی محبوب بیٹی بھی ہوتی۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جس کے میں سارے پہلو تو نہیں لا سکتا، میں 1.5-2 گھنٹے میں ساری زندگی کہاں بتا سکتا ہوں، یہ میں ٹپس آپ کو دے دیے ہیں۔ کمائیوں میں حلال کماؤ، حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، بدیانتی سے بچو، ٹیکس چوری سے بچو۔ جھوٹ ہے، چاہے ٹیکس بچانے کے لیے کرو اور چاہے کسی اور چیز کے لیے کرو۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا۔ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، امانت سے کام لیتا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کام نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ میں جیلوں میں جا کے بیان کرتا ہوں، 50% لوگ بے گناہ، 302 کے مقدموں میں۔ ابھی میرا ایک دوست انتہائی سچا تاجر، گیس والوں نے پیسے مانگے نہیں دیے تو گیس چوری میں اس کو پھنسایا، 13 مہینے کے بعد اس کی ایک جج کے میں نے پاؤں پکڑ کے ضمانت کروائی، ضمانت نہیں کے لیے، اور مجھے پھر اس نے آتے ہوئے بتایا کہ جب ضمانت ہونے پر آ گئی تو سوئی گیس کے جو وکلاء تھے انہوں نے جا کر اس کی بیوی کو دھمکایا کہ 25 لاکھ پہنچاؤ ورنہ ہم ضمانت کی کینسلیشن کی درخواست ہائی کورٹ میں دے دیں گے۔ وہ بیچاری زکوٰۃ کی مستحق ہو چکی تھی، وہ کروڑوں پتی آدمی تھا۔ اس نے رات کتنے دروں پہ بھیک مانگ کے 15 لاکھ اکٹھا کر کے ان کو دیا، کہا یہ 10 لاکھ باقی بھی تسی پہنچاؤ۔ ہم تو ایسے دیش میں رہتے۔ مسلمان اپنی عزت نفس کا محافظ ہوتا ہے، اپنی غیرت کا محافظ ہوتا ہے، اس کا کردار پتھروں میں دراڑ ڈال دیتا ہے۔ یہ زندگی میرے نبی سکھا کر گئے۔ انڈونیشیا میں کوئی جہاد نہیں ہوا، صرف تاجروں نے اسلام پھیلا دیا، سچائی، دیانت۔ ملائیشیا میں کوئی جہاد نہیں ہوا، تاجروں نے اسلام پھیلایا۔ تھائی لینڈ، فلپائن، کوئی جہاد نہیں، تاجروں نے اسلام پھیلایا۔ کون؟ یمن کے تاجر، حضرموت کے تاجروں نے۔ آپ بھی تو تاجر بیٹھے ہو، اپنے نبی کی زندگی کی تھوڑی سی جھلک دکھا دو، اللہ کی قسم لوگ اس طرح آئیں گے جیسے شہد پہ مکھیت۔ میرے نبی نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، 30 سپارے قرآن، 10 لاکھ حدیثیں، لاکھوں لکھی ہوئی کتابیں، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا ہے؟ ہمیں تسی دیکھ لو۔ کہا معاذ یہ زبان قابو میں رکھنا، یہ پورا دین ہے، یہ پورا دین ہے۔ نماز کتنے گئی، روزہ کتنے گیا، حج کتنے گیا، زکوٰۃ کتنے گئی؟ اوے نہیں، یہ سیڈ ہے، سیڈ۔ گٹھلی میں آم نظر آتا ہے، اسے ڈالو پورا باغ بن جائے گا۔ یہ زبان جس عورت کی قابو میں ہے، جس مرد کی قابو میں، وہی تو دین والا ہے۔ اور جس کی زبان تیز دار چھری ہے وہ نہ انسان ہے نہ انسانیت کی اس میں کوئی چیز ہے۔ معاذ جیسی ہستی کو کہا زبان قابو میں رکھنا۔ میرے رب کی قسم، میں ابھی پیسیفک اور اٹلانٹک کا سنگم دیکھ کر آ رہا ہوں۔ پاناما ایک طرف اٹلانٹک ہے، ایک طرف پیسیفک ہے، دونوں کی کڑواہٹ کو جمع کرو
زبان کا کڑوا اس سے زیادہ ہے. اور اللہ کی قسم دنیا کا شہد کٹھا کرو تو زبان کی مٹھاس اس سے زیادہ ہے. ایک میٹھا بول زخم بھر دیتا ہے اور ایک کڑوا بول وہ زخم لگاتا ہے کہ موت بھی نہیں ختم کرتا. میرے نبی نے طائف میں پتھر کھائے، پتھر بے ہوش ہو کے گرے، اور جب روئے تو آسمان کے فرشتے روئے. 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، ایک جب اسماعیل کے گردن پر چھری چل رہی تھی اور ایک جب میرے نبی کو طائف میں پتھر پڑ رہے تھے. یہ طائف والے جب کلمہ پڑھنے مدینے آئے تو آپ نے استقبال کیا، مسجد میں ٹھہرایا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھائے. میرے بھائی اگر اپنے دین کو بچانا ہے، اپنے گھر کو، اولاد کو بھی بے عزت نہ کرو. نصیحت کرو، بے عزت نہ کرو، اور نصیحت بھی زیادہ نہ کرو، تھوڑی کرو. پیار زیادہ دو، نصیحت تھوڑی کرو. سب سے پہلا جرم ماں باپ کا، جو 2.5 سال کا بچہ اسکول میں بھیج دیتے. تمہارے یہاں پتہ نہیں، ہمارا 2.5 سال وہ بیچارہ دی فیڈر منہ چاہتا روندا روندا جا رہا ہوں. چونکہ میں آپ بیتی بتاتا ہوں، میرا باپ بڑا آدمی تھا اپنے علاقے کا، اللہ کا دیا ہوا ہر سکھ موجود تھا. مجھے 11 سال کی عمر میں لاہور بھیج دیا کہ میں پوتر نو ڈاکٹر بناونا ہے. میں ہاسٹل میں چلا گیا، کپڑے آپ پہ سانب، کوئی سننے والا نہیں. میرے دل میں ماں باپ کی نفرت بیٹھ کہ مجھے کیوں دھکا دی. میرا چھوٹا بھائی اپنے ماں باپ پہ قربان ہوتا تھا، وہ FSC تک ساتھ رہا. اور میں اپنی بیگم سے کہا کرتا تھا جیسے طاہر میاں ماں سے لاڈ کرتا، مجھے نہیں آتا، میرا دل بجھا ہوا ہے. یہ تو شکر اللہ نے مجھے دین دے دیا تو میں عقلاً اپنے ماں باپ کی قدر کرتا رہا، ان کی عزت کی، خدمت کی، دعائیں لی، لیکن میرے دل میں محبت کبھی نہیں جاگی. اپنی اولاد کو ٹائم دو. یہ مائیں تھوڑے تھوڑے بات پہ تھپڑ مار رہی ہیں، بے عزت کر رہی ہیں، ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، وہ کچھ دیکھ رہے ہیں، اسی کو تھپڑ مار دیا. جس کو اللہ نے تمہیں نعمت بنا کے دیا ہے اسے گلے لگاؤ، اسے پیار کرو، اسے ٹائم دو. وہ کل کو تمہیں ٹائم دیں گے، ورنہ آج تم ٹائم نہیں دے رہے، کل وہ تمہیں نہیں ٹائم دیں گے کہ بابو میری تو جاب ہے، میں بتو ٹائم کوئی. تو یہ خوبصورت زندگی ہے میرے بھائی بہنوں، اس کو اگر میں اور آپ سیکھ لیں گے بہت اچھی زندگی گزر جائے گی. بس یہ آخری بات، یہ زبان. میرے نبی نے فرمایا، ابو ذر 2 باتیں بتاؤں، قیامت کا دن کسی کے پاس یہ ہوگا، جس کے پاس ہوگا بڑا بھاری سیٹ ہوگا. کہا جی کیا؟ کہا ایک یہ اور ایک اچھے اخلاق. ایک اپنی زبان پہ قابو رکھو اور ایک اپنے اخلاق اچھے کر لو. فرض پورے کرو، چین کی نیند سو، دل کو صاف رکھو، تو آپ کی دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے. یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، کوئی میں نے سخت بات کہہ دی ہو. چونکہ کہنے والا بشر انسان ہے، میں کوشش کرتا ہوں میں کوئی طنز نہ ہو، کوئی کسی کی پگڑی نہ اچھلے، لیکن بہت اور انسان ہو ہی جاتا ہے. لیکن میں نے آپ کے سامنے اللہ کے محبوب کی پیاری زندگی پیش کی. آخر میں ایک لطیفہ سنا کے بعد، لطیفہ بھی ہے حقیقت بھی ہے، یہ زبان کے ریلیٹڈ ہے. میں گاڑی میں جا رہا ہوں جی، ڈرائیور سیٹ کے ساتھ بیٹھا، میں کتاب پڑھ رہا ہوں. کتاب پڑھتے پڑھتے میں نے تھک کے سے ذرا آنکھوں پر اٹھائی تو میرے آگے ایک ویگن جا رہی تھی، کوسٹر، یہ 22 سیٹر. اس میں لکھا تھا دل، بہت بڑا کر کے دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت. کوئی دل پھینک عاشق ہو، دل برائے فروخت. نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. میں یہ آخری تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہاں میٹھے بول بھر لو، اللہ کی قسم بغیر پیسے کے عزت پاؤ. چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، قبول ہوں. احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. کب بار بار آنا ہوتا ہے، کب اتنا ایسا مجمع ملتا ہے. ممکن ہے کسی بھائی نے پہلی بار بات سنی ہو. چلو درود شریف پڑھو جی. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ ان سارے بھائی بہنوں کو قبول فرما اور دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما اور ہر شر سے حفاظت فرما. اور یا اللہ اپنے محبوب کی پیاری زندگی ہمیں نصیب فرما، اور یا اللہ نفس و شیطان کے شکنجوں سے ہماری حفاظت فرما. ان سارے بھائیوں کو ہم سب کو اپنی مرضی والی پیاری زندگی دے، جس کے حلال دے، کشادہ دے،
حرام سے بچا، جھوٹ سے بچا، بددیانسی سے بچا، کھوٹ سے بچا، اے میرے مالک نفاق سے بچا۔ یا اللہ دنیا سے جاتے ہوئے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یہ سارے بہن بھائی جو تشریف لائے ہیں، جو ان میں بیمار ہیں، صحت عطا فرما، جو تو تنگی کا شکار ہیں، مقروض ہیں، کسی اور پریشانی میں ہیں، ساری پریشانیاں تو زیادہ جانتا ہے، اپنے فضل سے دور فرما۔ ہم سب کے جو رشتہ دار تیرے پاس پہنچ گئے ان کے درجے قبروں میں بلند فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت ہے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں سہولت والی موت عطا فرما، دکھ والی، بیماری والی، دردوں والی موت سے بچا، اور جب تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو ہمیں مل کے راضی ہو، ہم تجھ سے مل کر راضی ہوں تو ہم سے مل کر راضی ہو، ہمیں اپنے حبیب کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ ان سارے بھائیوں کو بہت بہت جزائے خیر نصیب فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کی بچیوں کی حفاظت فرما، ان میں جو آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے وہ ختم فرما، آپس میں یا اللہ کوئی دوریاں تو اسے قربت میں تبدیل فرما، آپس میں رنجش ہیں تو اسے محبت میں تبدیل فرما، کوئی دوریاں ہو گئی ہیں تو ان دوریوں کو محبت میں تبدیل فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔